الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت پر آج گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ ذات کسی بھی معاملے میں کسی کی محتاج نہیں اور نہ اس کا کوئی ثانی نہ اس کے کوئی شریک ہے۔ وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک و صاف ہے اور ہر خوبی کا مالک۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا اور جو چاہا اس نے کیا۔ پوری کائنات، دنیا کی ہر شے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، سب مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے سب محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں، اللہ کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی معاملے میں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ذات تنہا صرف اللہ کی ہے۔ وہ ایسی ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات جس کے قبضے قدرت میں ہے اور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی یکتا ذات ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے تو بہت شرک کیا، مطلب بہت طرح سے اختلاف۔ بعض نے 3 خدا مانے معاذ اللہ، بعض نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے خدا مانا اور ان کی ماں کو حضرت مریم کو خدا مان لیا معاذ اللہ، یعنی اس طریقے سے کہ یہ خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ اور یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو تثلیث کے قائل ہو گئے۔ ایسے ہی بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانا اور ان کو بھی خدا مان لیا، تو تثلیث کے قائل ہوئے۔ اور بعض لوگ 2 خدا، انہیں ایسی ذات جو ہر چیز کے پیدا کرنے والی ہے، اس میں انہوں نے ایسی ذات کو 2 میں ڈیوائڈ کیا کہ اچھی جتنی بھی چیزیں ہیں، خیر کو پیدا کرنے والی ذات الگ ہے اور شر کو پیدا کرنے والی ذات الگ ہے۔ اس طریقے سے وہ 2 کر دیے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نیکیاں لکھنے کے لیے الگ فرشتہ ہے اور بدیاں لکھنے کے لیے الگ ہے، تو ایسی خیر اور شر کے الگ الگ خالق، تو بھی شرک ہو گئی، مطلب یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو مجوسی ہے، جو آگ کو پوجا کرتے ہیں اور جو کفر شرک کرتے ہو تو کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کی جگہ 2 نہیں مان سکتے، 3 نہیں مان سکتے، تو جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو تو لامحالہ غلط ہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ ذات جو پوری کائنات کے پالنہار ہے، ساری کائنات جس کے دست قدرت میں ہے، ساری کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ صرف اکیلی خدا کی ذات ہے۔ وہ 2 کیوں نہیں ہو سکتی، 3 کیوں نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی عقلی دلیل، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور قرآن پر عقیدہ، قرآن کی بات وہ مانے گا جو قرآن کو مانتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے، چند خدا ہوتے تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ تو چلو قرآن کے ماننے والوں کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے، مگر جو قرآن ہی کو نہیں مانتا ان کے لیے کیا دلیل؟ تو ان کے لیے عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک دنیاوی مثال دیکھ لیجئے
کہ ایک بادشاہ اپنے اعتبار سے جو قوانین ترتیب دیتا ہے، جو اصول مرتب کرتا ہے، اور اپنے ہی سوچ اپنے مزاج کے اعتبار سے جو کام امور انجام دیتا ہے، پھر جب اس کا نائب کوئی آتا ہے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا بادشاہ بنتا ہے، یا جب اس کے دور حکومت کے بعد کسی دوسرے کا دور آتا ہے، تو وہی سلسلہ وہ جاری نہیں رکھتا، بلکہ اس میں کافی تبدیلیاں لے آتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، فطرت انسانیہ ہے، ہوتے رہتا ہے۔ ایک بادشاہ نے یہ بنایا، دوسرا یہ بناتا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان کی مثال لے لیجیے، اب اتر پردیش کی مثال ہے کہ جب مایاوتی کی حکومت آتی ہے تو لکھنؤ کے میدان میں اس میں سب ہاتھی ہاتھی بنا دیتے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے تھے، اور جب ملائم سنگھ کی حکومت آئی تو سب ہاتھی کو توڑوا دیا۔ تو یہ جب ایک بادشاہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر چند خدا ہوتے تو جو معمول ہے، مثلا بارش کا موسم الگ ہے، گرمی کا موسم الگ ہے، سردی کا موسم الگ ہے، ایسے ہی دن اور رات کا نظام بھی الگ الگ ہے، تو یہ اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا بھی نظام الگ الگ ہے۔ تو اب اگر الگ 2-3 معبود ہوتے معاذ اللہ، تو ایک خدا یہ چاہتا کہ اللہ کی مرضی سے 1000 سال تک ایسا نظام چلا، یا 100 سال تک ایسا نظام چلا۔ اب 100 سال دوسرا خدا یہ چاہتا، کیونکہ جب دونوں خدا ہوتے تو دونوں کی طاقت بھی برابر ہوتی، دونوں کی قوت بھی برابر ہوتی، دونوں کے صفات اور دونوں چیزیں برابر ہوتی، تو جتنا پاور ایک خدا کا ہوتا اتنا خدا دوسرے خدا کا ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ اگر خدا کا کسی کو بیٹا مان لیا جائے تو وہ بھی خدا ہی کی طرح ہوگا، وہ ساری صفتیں اس کے اندر ہوگی جو خدا کے اندر ہے، تو خدا کا شریک تو ہو گیا۔ جبکہ خدا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو پھر وہ بھی ویسی اتنا ہی پاور اس کی بھی چلتی۔ وہ یہ چاہتا کہ بھائی اتنے دن تک تیری حکومت چلی، اب اتنے دن میری حکومت چلے گی، سورج اتنے دن سے ادھر سے طلوع ہوا، اب جنوب سے یا شمال سے یا مغرب سے اس قسم کے کہ بھائی ادھر سے طلوع ہوگا، یا بارش کا موسم مثلا یہ ہمارے 4 مہینے میں جون جولائی اگست سپٹمبر ہے، اب دوسرا چاہتا کہ نہیں اب مارچ اپریل مئی میں بارش ہوگی، ایسا نظام بدل دیا جاتا۔ یا پھر لوگ اپنے یا چاند کا نظام ہے کہ رات کے وقت نکلتا ہے تو اب وہ دن میں نکلتا، یا ایسا کچھ تبدیلیاں اس طریقے سے کہ سورج کے اندر وہ زیادہ روشنی ہے، چاند کے اندر کم ہے، روشنی بدل دی جاتی، یا اس قسم کی کافی تبدیلیاں ہوتی، اور پھر اس میں ہوتا نتیجے میں کیا، فساد ہو جاتا۔ سمجھ رہے آپ، فساد ہو جاتا۔ اب اس کی عقلی دلیل ایک بڑھیا نے بہت اچھے سے دی ہے۔ وہ بڑھیا سے، وہ چرخے والی بڑھیا تھی، اس نے وحدت پر ایک اچھی مثال دی، بہت اچھی مثال۔ چرخہ چلاتی تھی وہ، چرخہ چلاتے چلاتے ان سے کسی نے پوچھا کہ بڑھیا خدا ایک ہے کہ چند ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا خدا ایک ہے۔ بولے اس کی کیا دلیل ہے؟ بولے اس کی دلیل میرے چرخے میں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا موجود ہے یا عدم موجود ہے؟ بولے خدا موجود ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ بولے میرے چرخے میں ہے۔ اچھا، تو بولے کیسے اس کی دلیل دو؟ تو بولے دلیل میرے چرخے میں یہ ہے کہ یہ چرخہ میں اکیلے چلاتی ہوں تو میرا من جیسے کرتا ہے ویسے ہی چلتا چرخہ، ایک ہی طرف سے گھماتی ہوں اور چلتا ہے۔ اگر ہم 2 ہوتے تو سامنے والا ایسا گھماتا، میں ایسے گھماتی، تو پھر یا تو دونوں کی طاقت برابر ہوتی تو چرخہ نہیں چلتا، ایک جگہ پہ اٹک جاتا دونوں کی طاقت سے، یا جس کی طاقت غالب آتی تو پھر اس کی طاقت، اگر سامنے والے کی طاقت زیادہ ہوتی تو چرخہ میرے طرف گھومنے لگتا، اور میری طاقت غالب آ جاتی تو وہ چرخہ اس کی طرف گھومنے لگتا۔ تو یہ ہوتا، یا پھر کبھی ایک نتیجہ ایسا ہوتا کہ چرخہ دونوں کی طاقت سے اگر دونوں برابر ہوتے تو وہ طاقت کو جب تک برداشت کرتا چرخہ، پھر ایک وقت ایسا آتا کہ وہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو اب اتنی بڑی دنیا جو ابتدا سے نظام چل رہا ہے وہی نظام آج بھی چل ہی رہا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔
سورج جس تاریخ کو، جس مہینے کی جس تاریخ کو جتنے وقت پر جہاں سے نکلتا ہے پہلے دن میں، آج بھی وہیں سے نکل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی. جب غروب ہونا ہے اسی دن، اسی وقت، اسی سمے پہ وہیں پہ غروب ہوتا ہے. اس کے ہر دن نکلنے اور غروب ہونے کا وقت اور جگہ الگ الگ ہے. تو اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں. دنیا کا نظام جیسے دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، اور انسان کی پیدائش اور اس کی موت، یہ سلسلہ ایک دم چل رہا ہے برابر کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہے. تو یہ وحدانیت کی دلیل میرے چرخے سے ہو گئی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا، تم نے پوچھا کہ موجود ہے کہ غائب ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ خدا موجود ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ میرا چرخہ ہے، جب تک میں چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے، اور جب میں یہاں سے ہٹ جاتی ہوں چرخہ بند پڑ جاتا ہے. تو یہ جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتا، تو پوری کائنات چلانے والے بغیر کیسے چل سکتا؟ خدا تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد حضرت امام اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال پوچھا ہے. وہ سوال کیا تھا؟ دہریہ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ اللہ تبارک، یہ بہت بڑا مناظرہ تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کدھر دیکھ رہا ہے نا؟ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کدھر دیکھ رہا ہے، اس قسم کے سوالات. تو اب ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ تو اس کے لیے محفل لگی ہوئی تھی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس وقت طالب علم بھی تھے، وہ گئے اور آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے. آپ گئے، لوگ حیران تھے کہ اس طرح سے بچہ جواب دے. آپ گئے، آپ نے کہا اس کا جواب میں دوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ بولے آپ میرے یہ سوال ہے. تو بولے ٹھیک ہے، ایک موم بتی منگوائی. ایک موم بتی منگوائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال کیا ہے؟ تو بولے سوال میرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رخ اس وقت کس طرف ہے. تو آپ نے موم بتی جلوایا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو، سوال کرنے والا کا مقام کم ہوتا ہے جواب دینے والے کے مقابلے. تو آپ کرسی میں ہو، آپ اتر جاؤ، میں جواب دوں گا. آپ سوال کرنے والے ہو، کرسی پہ میں بیٹھوں گا، آپ نیچے سے سوال کرو. پوری محفل ہے، ہزاروں کی محفل ہے. تو اس کو نیچے، اس یہودی دہلیہ کو نیچے اتارا، اور وہ نیچے اتر کے کھڑا ہوا، اور حضرت امام اعظم کرسی پہ الحمدللہ بیٹھ گئے. اس کا سوال کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تم کو ذلیل فرما رہا ہے، مجھے عزت عطا فرما رہا ہے کہ کرسی سے تم کو نیچے اتروایا اور مجھ کو کرسی پہ بٹھایا. یہ میرا رب کرتا ہے. تو تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے. تو یہ ہو گیا تمہارے سوال کا جواب. اب اللہ کا رخ کدھر ہے؟ تو موم بتی پہ آگ لگائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس موم بتی کی آگ کا رخ کدھر ہے؟ بولے تو چاروں طرف ہے. تو بولے اسے میرا رب رب کا رخ کدھر نہیں، رب کا رخ ہر طرف. اس طرح سے اللہ کی شان میں جو بات کرنی تھی کر دی، اور اس طرح منوائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ چیز ہونا محال ہے جو چیز سے اللہ کے اندر نقص، عیب مانا جائے، عیب آئے. اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عیب سے پاک و صاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی سے پاک و صاف ہے. اللہ ہر کمالات کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. یہی مسئلہ آپ چلا ہے کہ وہابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اگرچہ نہیں بولتا ہے، اگرچہ نہیں بولتا ہے مگر بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا. بے شک. کیوں؟ اسی لیے کہ ہر وہ چیز جس سے عیب پیدا ہو، وہ چیز خدا کے اندر ہونا محال ہے. تو وہ چیز خدا کے اندر ہے نہیں، کیونکہ یہ عیب ہے. یہ قدرت کی بات نہیں ہے، چونکہ اس سے عیب ہو
झूठ बोलना एक ऐब है, ऐब से अल्लाह ताला मुनज़्ज़म व बर्रा है, इसलिए अल्लाह झूठ बोल नहीं सकता है कि नहीं है। अब देखो फरिश्ते के अंदर, फरिश्ते, अब ये कहा जाए कि अगर फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते तो उनके अंदर कमी है, तो कमी नहीं है, बल्कि गुनाह करने की, गुनाह जिसकी वजह से, नफ्स की वजह से होता है, नफ्स उनके अंदर है ही नहीं, तो गुनाह करने वाली चीज़ उनके अंदर नहीं है, तो उनके अंदर की उनके लिए खूबी है ये। अब वो गुनाह नहीं कर सकते, उनके लिए कमी नहीं है, बल्कि उनकी क्या है, खूबी है। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला झूठ नहीं बोल सकता, तो इससे कमी नहीं। तुम ये बोलते हो झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं है, तो भाई झूठ ये इंसान के अंदर या शख्स के अंदर ऐब पैदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम अयूब से, तमाम नक़ाइस से पाक और साफ़ है, इसलिए हम ये कहते हैं खुदा झूठ नहीं हो सकता। और भी इससे मंतकी बहस है, जो फ़लसफ़ी बहस है, वो यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं, और आप लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह तमाम अयूब से, तमाम नक़ाइस से पाक और साफ़ है। अल्लाह खुद है, खुदा, खुदा असल में खुद आ है, वो खुद ही आया, फ़ारसी लफ्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम, और ये ऐसा नाम है कि जो अल्लाह के सिवा, ज़ात बारी के सिवा दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बस उसी ज़ात का नाम है जिस ज़ात ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, जो हर मौत, हयात, हर चीज़ का मालिक है, और हकीकी मालिक वही है, और जिसका एक जो पूरी कायनात को पैदा फरमाया, और वो जो चाहता वो होता है, जो चाहेगा वो होगा, उसी ज़ात को अल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात में किसी की शरीक नहीं। अब शिर्क किसे कहते हैं, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह मानना कि ये यही खालिक है, रोज़ी का मालिक यही है, यही रोज़ी देता है। अगर इस किस्म की किसी चीज़ में किसी को शरीक करके माना जाए तो शिर्क होगा। यानी शिर्क का मतलब अल्लाह के साथ किसी को बराबर करना, अल्लाह का शरीक बना देना, इसको क्या कहते हैं, शिर्क कहते हैं। तो अब ये लोग मसलन कोई भी कहे, बोले ऐसा करना शिर्क हो गया, ये करना शिर्क है। मसलन मज़ार शरीफ पे जाकर कोई ऐसा माथा टेक देते हैं, ये अमल गलत है। नहीं, अमल क्या है, ये गलत है। ये मज़ार की हाज़िरी का ये अदब नहीं, ये तरीक़ा नहीं है, मगर इससे शिर्क नहीं होता है, इससे शिर्क नहीं होता। देखिए, बोलते हैं कि यहाँ सजदा टेकते हैं मस्जिद में, यहाँ भी ला के टेकते हैं। भाई दोनों की नौयत अलग है। मस्जिद में हम सर झुकाते हैं और सजदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, ये समझकर कि हमारी जिस्मानी, रूहानी हर इबादत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हम उसकी बारगाह में सजदे नियाज को, सजदे शुक्र को और सजदा करते हैं और अपनी पेशानी को झुकाते हैं, ये समझकर कि हमारा रब है, हमारी पूरी हमारे हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक तआला है। हमारी मौत, हमारी हयात, हमारी रोज़ी, हमारी इज़्ज़त, हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक तआला है। यही जो चाहेगा वही होगा, ये समझकर हम सजदा करते हैं। क्या यही तसव्वुरात, इन्हीं तसव्वुरात के साथ आदमी मज़ार में जाकर के सर टेकता है? क्या ये समझता है कि ये इसने ही मुझको पैदा किया, इन्होंने मुझे पैदा किया, या यही हमको रोज़ी देंगे, या ये जो चाहेंगे दुनिया में वही होगा? क्या ऐसा कोई तसव्वुर किसी का होता है? चाहे वो किसी आम वली के मज़ार पे हो, या ख्वाजा या गौसे आज़म के मज़ार पे हो, या सरकार की ही बारगाह में क्यों ना हो। कोई बारगाह रिसालत में जा कर के ये नहीं सोच के वहाँ पे अगर कोई माथा टेकता है तो ये सोच के नहीं देखता है कि सरकार ही हमको पैदा फरमाए हैं और सरकार ही मौत हयात के मालिक है ना, और ये खालिक है, ऐसा नहीं। बल्कि हमारा अक़ीदा ये है कि सिर्फ अल्लाह खालिक है, अल्लाह के सिवा सब मखलूक है कि नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं हुआ। हाँ, ये अमल गलत है, मज़ार पे हाज़िरी का तरीक़ा ऐसा नहीं है, बल्कि हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ की दूरी पे खड़े होकर के अदब व एहतराम से फातिहा दुरूद पढ़ना चाहिए। ये तरीक़ा है, ये तरीक़ा गलत है।
تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دوسرا فتویٰ نہیں لگ جائے گا۔ مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، غلط کر رہا ہے، عمل بے عمل ہے وہ، مگر بے ایمانی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور شرک یہ بے ایمانی کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ شرک کرنا بولے کفر کرنا ہو گیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کفر ہو گیا۔ تو کسی بے عمل کی وجہ سے آپ بے ایمانی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے؟ بے ایمانی الگ ہے اور بے عمل الگ ہے۔ شراب پینا یہ غلط عمل ہے، اسلام کے خلاف عمل ہے، مگر شراب پینے سے انسان بے ایمان نہیں ہو جاتا ہے، بے عمل تو ہو رہا ہے مگر بے ایمان نہیں ہو، ایمان ہے اس کے دل میں، ہے یہ نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو، کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں اگر نماز کا انکار کرے گا، انکار کہ نماز کوئی چیز نہیں، نماز ہم پر فرض نہیں معاذ اللہ، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مگر نماز نہیں پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تو اس کی وجہ سے شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ لگانا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کرتے ہیں تو یہ شرک الگ ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کسی کو برابر کر دینا، اس کو شرک کہتے ہیں، اور یہ عمل کی وجہ سے یہ شرک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے اور دیانتداری سے ہر ایک کو کام کرنا چاہیے، ہر ایک کو جو تعصب کے اینک اتار کر جو حقیقت حال ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ بے عمل کو اس طریقے سے کرتا ہے تو انہیں جہاں تک ہو سکے تنبیہ کرے، سمجھائے۔ کسی اہل سنت والجماعت کے کسی دارالافتاء سے یا کسی مفتی نے ایسا فتویٰ تو دیے نہیں ہے کہ نہیں جو ہم ماتھا ٹیکتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ بھائی فتویٰ الگ ہے اور انسان کا عمل الگ ہے، تو کسی عام انسان کے عمل کو، یعنی عوام الناس کے معمولات کو اہل سنت کا معیار کیوں بنایا جا رہا ہے نا؟ مثلا کہ اسلام کا نظریہ الگ ہے، اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے تو ان عوام الناس کے عمل کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنا یہ تو حماقت اور یہ تو ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا کوئی پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے یا عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ مذہب اسلام غلط ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ تو ایسی جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں اگر وہ غلط طریقے سے حاضری دیتے ہیں تو ان کا وہ ذاتی عمل ہے، اہل سنت کا یہ موقف یا فتویٰ تھوڑی ہے، اس کو لے کر کے اہل سنت کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شان خدائی ہے میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے اندر جو بھی کمالات ہیں وہ ذاتی ہے۔ اب رہی بات شرک کے بارے میں، یہ بھی ہے اور یہ آج عرض کر دوں کہ شرک کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے علم غیب کا مسئلہ ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے، نبی کو بھی علم غیب ہے۔ اگر ہم جیسے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ پھر علم غیب میں دونوں تو تم اللہ کے شریک ٹھہرا کے معاذ غلط ہے۔ ارے اللہ، فرق پہلے فرق سمجھو کہ ہم کس فرق کے ساتھ کہتے ہیں۔ اللہ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی ذاتی ہے، کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور ہمارے نبی کے اندر جو بھی ہے عطائی ہے، کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اب تو سرکار کا علم عطائی ہوا اور اللہ کا علم ذاتی ہوا، تو ذاتی اور عطائی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا علم جو ہے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور سرکار کا علم حدیث ہے، ختم ایک ہو جائے گا۔ تو ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، ہمارے سرکار مخلوق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہمارے نبی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب اس لیے اگر یہی بات ہے تو دیکھو اللہ بھی سنتا ہے اور عام انسان بھی سنتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب شرک ہو گیا؟ سننے والے یہ بھی ہیں، آپ بھی سننے والے، میں بھی سننے والا ہوں، اللہ بھی سننے والا ہے، تو دونوں کے سننے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی سماعت الگ ہے، اللہ کا دیکھنے کا انداز الگ ہے، اللہ کی بصارت کا عالم الگ ہے، ہماری بصارت کا عالم الگ ہے۔ تو اس کا مطلب تھوڑی نا عام انسان بھی تو دیکھنے والا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابھی ایک نابینا انسان ہے، ایک اکھیارا انسان ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ نابینا، یہ نابینا ہے،
देख नहीं सकता। आँख वाले को भाई ये देखने वाला इंसान, तो खुदा भी देखने वाला है, कान वाला है, सुनने वाला इंसान, खुदा भी सुनने वाला इंसान। तो इसका मतलब क्या, खुदा का शरीक हो गया ये। अंदाज अलग अलग है। खुदा की सारी चीज़ें, सारे कमालात, खुदा की सारी खूबियाँ अल्लाह की ज़ाती है, और इंसानों में या मखलूक में है तो अल्लाह की अताई है कि नहीं। इंसान की रूह का ताल्लुक जब तक जिस्म से है तो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है। रूह का ताल्लुक ख़त्म हो गया तो जो देखने का ताल्लुक ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से वो रहती है कि नहीं। तो अब इस चीज़ में शरीक कहाँ हो। तो ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का मान लेना, हाजिर नाजिर मान लेना, ये अल्लाह के साथ शरीक करना नहीं हुआ। अल्लाह का हाजिर और नाजिर होना अलग है, नबी का हाजिर और नाजिर होना अलग है। अल्लाह का आलिमुल गैब व शहादा होना अलग है, और सरकार का आलिम गैब होना अलग है। अल्लाह का इल्म अताई और नबी का इल्म, अल्लाह का इल्म ज़ाती और नबी का इल्म अताई है। तो इन अक़ीदे के साथ अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा होता है। तो शरीक कहाँ हो गया भाई। शिर्क का मतलब अल्लाह ताला के साथ सिफ़ात में, ज़ात में किसी को बराबर का शरीक करना। जैसे काफिर है तो वो आग को पूजते हैं या पत्थर को पूजते हैं या किसी भी चीज़ को पूजते हैं, तो वो हर चीज़ का मालिक उसी को समझते हैं कि यही हमारे तकदीर बदलने वाले हैं, यही सब कुछ यहीं से होगा। तो ये शिर्क हुआ है कि नहीं। कोई मोमिन इस किस्म के अहले सुन्नत वल जमात का कोई फ़र्द किसी मज़ार पे दुआ मांगता है तो ये समझ के तो नहीं कि ये खालिक भी है, मालिक भी है, तो कैसे शिर्क होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शिर्क से महफूज रखें और बदअमली से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले सुन्नत वल जमात पर कायम फरमाए, हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाज़त फरमाए। आमीन।